الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي. صبح کے دنوں میں حسین آ گیا. صبح کے دنوں میں حسین آ گیا. صبح کے دنوں میں حسین آ گیا. پیر ابھی سے بات کے علاوہ تمام حضرات میرے نام مل بھی تھے. واقعہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اپنے وقت میں ایک کامل مستقبل اعظم ملت جنہوں نے فیض بات کے سامنے ہے. انہوں نے اپنی عرضی بارگاہ حسینیت کے اندر پیش فرمائی کہ تمام حضرات میرے نال اپنی حاضری پیش کریں تاکہ تواڈی جس وقت فرشتے پیری لے کے جاون نا اللہ دی بارگاہ وچ اس دے وچ لکھا ہوئے کہ فلاں بندے آستانہ عالیہ ریاض آباد شریف محمدہ تک کے اندر آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ کے اندر اپنی عقیدت کا اظہار فرما رہے ہیں. اس واسطے سارے مل کے پڑھیں جی. صبح کے جو نام حسین آ گیا ہے. صبح پہ جو نام حسین آ گیا ہے تو دکھیا دلوں کو بھی چین آ گیا ہے. تو دکھیا دلوں کو بھی چین آ گیا ہے. الحمدللہ. صبح کے جو نام حسین آ گیا ہے. صبح پہ جو نام حسین آ گیا ہے تو دکھیا دلوں کو بھی چین آ گیا ہے. نبی کے نوازوں کی بیتی جو دیکھی. نبی کے نوازوں کی بیتی جو دیکھی تو نظروں میں بدروں نین آ گیا ہے. تو نظروں میں بدروں نین آ گیا ہے. جو نام حسین آ گیا
حشر کو بھی ہوگا یہ چرچا کہ سہارا کے دل کا یہ چین آ گیا ہے کہ سہارا کے دل کا یہ چین آ گیا ہے وہاں پہ حسین آ گیا ہے تو دکھی دلوں کو چین آ گیا ہے پیر کریم قدسی الہ در شریعت صاحبزادہ والا شاہ الحافظ القاری صاحبزادہ پیر محمد علوی المعروف پیر حاجی ستار محمد قدسی صاحبزادہ والا شاہ عزیز محترم الحافظ القاری محمد حامد رضا خان صاحب قادری رزق عالیہ صداقانہ آپ کا کریم میرے بزرگوں دوستوں اور خصوصاً عزیز محترم جناب غلط محمد کامران اختر قائد سٹی رپورٹر اللہ رات انہوں نے جوانی رپورٹ آپ حضرات کا آنا بیٹھنا اللہ تعالیٰ برکائے بے لازم نے قبول و منظور فرما کے اسے سارے دنیا اور آخرت میں بے فرمایا سامعین محترم جس طرح کے آپ حضرات نے علم بچے کہ اس آستانہ عالیہ غازی آباد شریف کے اندر 10 روزہ رمضان میں سے وسلسلہ شہداء کربلا چند سالہ کو انعقاد پذیر ہو رہی ہے آج جس محفل کے اندر جس نشست کے اندر میں اور آپ حضرات حاضر ہیں یہ 8ویں نشست ہے واحد کہ اللہ تعالیٰ سبھی حضرت اپنی عاجزانہ حاضری بارگاہ حسینی کے اندر پیش کرنی ہے سامعین محترم امام علی مقام امام حسین کی عظمت میں کیا بیان کر سکتا ہوں یا پیر حدیث ستار کیا بیان کر سکتے ہیں جنہوں نے عظمت رب ذوالجلال نے بیان فرمائی ہوئے یا آقا کریم علیہ السلام نے خود بیان فرمائی انہوں نے شان اور مقام کا اندازہ نہیں کر سکتے سامعین محترم حضرت امام علی مقام جتنا خالق نے مرتبہ علیہ فرمایا اتنا ہی بڑا امتحان بھی اللہ نے دیا ہے میں سوچنا اگر ہمالیہ پہاڑ اس جگہ پہ ہو گیا کہ جتنا صبر امام حسین نے فرمایا ہے کہ ہمالیہ پہاڑ میں ریزے ریزے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا جتنا بڑا امتحان امام علی مقام امام حسین گزرے آئے اور آپ نے صبر فرمایا ہے اور صبر کیوں نہ فرماتے کہ میرے آقا علیہ السلام نے امام علی مقام واسطے یہ دعا نہیں فرمائی کہ یا اللہ اس امتحان جو امام حسین بچا یہ دعا نہیں فرمائی یا اللہ امام حسین اس امتحان تو بچا یہ دعا نہیں فرمائی بلکہ اللہ کے حبیب نے یہ دعا فرمائی کہ خالق کائنات امام حسین اس امتحان کے اندر کامیاب بھی فرما اور صبر بھی عنایت فرما استقامت بھی عنایت فرما تو سامعین محترم اتنا بڑا ظلم امام علی مقام اور وہ دل فقائے کار تھے کہ اس ظلم میں ایک ظلم میں یہ اندازہ کوئی نہیں کر سکتا کہ 3 دن تک ہر ایک پانی پی سکتا ہے چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے پانی پی سکتا ہے
چرندے پرندے حیوانات نباتات سب چیزیں پانی مل سکتا ہے، لیکن آل رسول پانی نہیں مل سکتا۔ لیکن یاد رکھیں کہ آل رسول مجبور نہ سن، وہ تے اللہ دی بارگاہ میں اندر امتحان دے رہے سن۔ اگر امام حسین چاہویا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام نے پاؤں میں ٹھوکر مار کے آپ نے زمزم میں چاشنا جاری کر دیتا ہے، اس طرح نواسے رسول بھی کربلا میں دھرتی تھے پانی میں چشمہ جاری کر سکتے ہیں، لیکن اتنی طاقت ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کی رضا تے راضی رہے۔ آپ دیکھیں نا کہ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر صحابہ نے قیادت فرما رہے ہیں، ساؤتھ افریقہ کے جنگل کے اندر پانی ختم ہو گیا، جانور زبانہ باہر نکال کے بہ گئے، صحابہ پیاس میں تڑپنے لگ گئے، صحابہ کرام نے دور دراز کا دیکھا پانی نہیں ہے، تو حضرت عقبہ کی بارگاہ نے اندر عرض کی حضور جنگ کا ہونے تو پہلے ہی اسی مر جاواں گے، ساڈے حیوانات بھی مر جاواں گے، پانی جڑی ہے تے ساڈیاں تو پیاس نال زبانہ باہر آ رہی ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھہرو پانی کا بندوبست کر لینے، تو سامعین محترم آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے تو بعد حضرت عقبہ نے دعا مانگی، اللہ کی بارگاہ کے اندر جب دعا کی تھی نا تے چہرے تے ہاتھ اجے تک پھیرے ہی نہیں تے حضرت عقبہ نے گھوڑے میں پیر مارا ہے، ساؤتھ افریقہ نے جنگل کے اندر چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ تو سامعین محترم آپ اندازہ لگائیں ایک صحابی رسول نے گھوڑے میں زمین پہ پاؤں مارا ہے اور چشمہ جاری ہو گیا ہے، اور آپ اندازہ لگائیں حضرت عقبہ میرے آقا علیہ السلام نے گود میں تنی کھیلا، حضرت عقبہ میرے آقا علیہ السلام نے کندھے مبارک تے سواری تے نہیں کی تھی، حضرت عقبہ میرے آقا علیہ السلام نے جھولی کے اندر تے نہیں کھیلا، حضرت عقبہ نے والد کا نام حضرت علی تے نہیں، حضرت عقبہ دی امی کا نام حضرت فاطمہ تے نہیں، حضرت عقبہ دے بھائی کا نام حضرت حسن تے نہیں۔ اگر ساؤتھ افریقہ نے جنگلاں دے اندر دعا کرن تے اودہ گھوڑا سم مارے تے پانی نکل سکنا ہے، تے جیڑا حسین نبی پاک علیہ السلام کی گود وچ کھیلا ہوئے، کندھے تے سواری کیتی ہوئے، جس دے ابے دا نام علی ہوئے، جس دی ماں دا نام فاطمہ الزہرا ہوئے، جس دے بھائی دا نام حسن ہوئے، تے او دعا کرے تے رب کس طرح رد فرمانا ہے، ایسے ہو نہیں سکنا۔ لیکن کسی نے کیا خوب آکھیا ہے کہ قوت ہوندے زور نہ لایا بیٹھے من رضائی، قوت ہوندے زور نہ لایا بیٹھے من رضائی، دنیا ان کو پیاسے چلے دین دنیا میں سائل۔ تو سامعین محترم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا پیغام دے کے گئے نا، اساں نے وہ پیغام دیکھ رہے کہ اساں وہ پیغام دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین اسلام بہت سارا پیغام دے کے گئے، سامعین محترم امام حسین نے پیغام دیتا ہے جس ویلے مشکل آ جائے نا دین تے مشکل آ جائے، جس وقت دین تے مشکل آ جائے تو پھر اس وقت نہ اپنی جان کی پرواہ کرنی چاہیے، نہ اپنے وطن کی پرواہ کرنی چاہیے، نہ اپنی اولاد کی پرواہ کرنی چاہیے، نہ اپنے بھائیوں کے بھتیجوں کی پرواہ کرنی چاہیے، بس دین اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ اسی لیے حسین یہی پیغام ہے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو سامعین محترم امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اندر یزیدیوں یہ اپنا خطبہ اتمام حجت کے طور پہ فرمایا سی کہ اے کوفیو اے یزیدیو کیا تسی میں نہیں جانتے ہو، میں نہیں پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ میں نواسے رسول ہوں، میرا نام حسین ہے، جڑا جاندا ہے وہ جان دے، جڑا نہیں جاندا وہ بھی جان دے کہ میں نواسے رسول ہوں، میرا نام حسین ہے، میرے باپ کا نام علی ہے، میری ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔
اگر میں نے کوئی نہیں جاننا تو جان لے میں او حسین ہاں کہ جس نے بارک میرے نانے نے فرمایا کہ جنتی نوجوان کے سردار امام حسن اور حسین میں تو آج سامنے وہ حسین ہاں آپ نے خطبے میں امام حجت کے طور پر فرما رہے ہیں او یزیدیو تسی جڑے جان لے جڑا پہلے نہیں جاننا وہ بھی آج جان لے کہ میں او ہاں اور سامعین محترم امام حسین نے فرمایا کہ میں وہ حسین ہاں کہ جس کے بارے میرے نانے نے فرمایا کہ یا اللہ میں حسین نال محبت کرنا ہوں یا اللہ میں حسین نال محبت کرنا ہوں اور تم بھی حسین نال محبت فرما اور یہ بھی نال اگلا حصہ جڑا فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ تم بھی حسین نال محبت فرما اور جیڑا حسین نال محبت فرمائے اس نال بھی تم محبت فرما سنیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی کم واسطے آیا تو میں دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے کملی مبارک اٹھی ہوئی ہے محسوس ہونے کے اندر کوئی چیز ہے تو میں جب اپنے کام تو فارغ ہویا تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ کے اندر عرض کی تھی کملی والے آپ نے چادر مبارک کملی مبارک نے تھلے کے ہوئے تو آقا علیہ السلام مسکرائے آقا علیہ السلام نے مسکرائے فرمایا اسامہ دربے آقا علیہ السلام نے کملی مبارک اٹھائی تو دائیں طرف امام حسن اور بائیں طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے سن سامعین محترم جس ویلے حضرت اسامہ نے دیکھا ہے حیران ہو گیا ہے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے گورے گورے ید اللہ نے ہاتھ چاہے اللہ دی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی اللہم انی احبہما عرض کی تھی اے میرے پروردگار میں انہاں تمہیں شہزادہ جناب محبت کرنا فاخبہما میرے مولا میری عرضی ہے کہ تم انہاں تمہیں جناب محبت کرنا سبحان اللہ وہاں پہ کرتے میرے آقا علیہ السلام اے مالے لامین تو شہزادہ نال محبت کرنا تو بھی نہ تو نال محبت فرما واخب بئی يحبهما عرض کی تھی میرے مولا جڑا انہیں تو نال محبت کرے انہوں بھی اپنا تو محبوب بنا لے کتنی پیاری دعا فرمائی میرے آقا علیہ السلام کہ میرے مولا میں انہاں تمہیں شہزادہ نال محبت کرنا اور تو بھی انہاں نال محبت فرما اور انہاں نال بھی محبت فرما جڑے میرے انہاں شہزادہ نال محبت کرتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد دل کی ٹھنڈک دل کا چین یا حسن یا حسین دل کی ٹھنڈک دل کا چین یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین مل کر ذرا یا حسن یا حسین یا حسن یا حسین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ خلیفہ حضور ریاض الملت حضرت قبلہ پیر قاری محمد رقیب احمد صاحب چشتی زندہ باد ماشاءاللہ حضرت امام علی مقام نے فرمایا وہ یزیدیوں میں آپ نہیں آیا دوسرے بہنوں بلایا ایک خط لکھ کے تقریباً 150 کے پیچھے خط لکھے میں نے مہمان بلائے مہمان کی حیثیت نال بلائے تسی نہیں سمجھے میں کون ہوں میری حیثیت تو میرا مقام تو میری شان تو میری عظمت تو تسی نہیں سمجھ رہے میں تمہارا دسنا میں کون ہوں سمجھ رہے ہو